اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرہ المنع والجمود ولا یقدیہ الاعطاء والجود اذ کل معت منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير صلاة پڑھیں محمد وآل محمد انسان کی تخلیق اور انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے کہ وہ خداوند کریم کو پہچانے، خداوند کریم کی معرفت حاصل کرے تاکہ اس معرفت کے تحت زندگی کو گزارے۔ اس معرفت کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ ہوائے نفس کی پیروی۔ دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ حب دنیا۔ ہوائے نفس اور حب دنیا یہ دو رکاوٹیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ کی یا تو اللہ کی معرفت تک پہنچنے نہیں دیتی، یا اگر وہ پہچان بھی لے تب بھی اس معرفت کے تحت عمل نہیں کرنے دیتی۔ آج ہم جس رکاوٹ کے بارے میں تذکرہ کریں گے، یعنی اللہ کی راہ میں یا اللہ کی معرفت کی راہ میں جو چیز حائل بنتی ہے، جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، ان میں سے ایک چیز ہے تکبر، کبریائی، خود بینی، یا اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھنا۔ اب یہ تکبر کبھی خدا کے مقابل میں ہوتا ہے، کبھی خدا کے اولیاء اور حجت خدا کے مقابل میں ہوتا ہے، اور کبھی خدا کی عام مخلوق کے مقابل میں ہوتا ہے۔ اور اس کی ظاہر سی بات ہے جو سب سے بدترین صفت ہے وہ یہ کہ خدا کے مقابل میں انسان تکبر کرے۔ جیسے کہ سورہ مبارکہ مومن آیت نمبر 56 کو ہم نے آپ کی خدمت میں ثناء کلام کے طور پر پیش کیا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے تحقیق وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات میں، اللہ کی نشانیوں میں مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، بغیر سلطان، بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو، کوئی ایسی دلیل جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بغیر کسی دلیل کے اللہ کی آیات میں، اللہ کی نشانیوں میں مجادلہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ خدا کریم فرماتا ہے کہ ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں سوائے تکبر کے اور کچھ نہیں ہے، ان کے دلوں میں سوائے تکبر کے اور کچھ نہیں ہے۔ کبر اور تکبر یہ دو لفظ ہیں گے۔ کبر وہ نفس کی حالت یا وہ نفس کی کیفیت ہے کہ جس کو کبر کہا جاتا ہے، یعنی تکبرانہ حالت جب انسان کے نفس میں پیدا ہو جائے اس کو کبر کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان اپنے اعمال سے اس تکبر کا اظہار کرے تو اسے تکبر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فلاں کے لیے کہا جاتا ہے فلان تکبرا، اس نے تکبر کیا، یعنی اس نے اپنے قول سے یا اپنے فعل سے کوئی ایسا عمل انجام دیا کہ جو تکبرانہ عمل ہے۔ تو وہ جو نفسانی حالت تھی وہ نفسانی حالت ظاہر ہوئی اس کے عمل کے ذریعے سے۔ تو نفسانی حالت کو یعنی ایک نفس کی ایک مذموم صفت کو کبر کہا جاتا ہے،
اور وہ صفت جن اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی وہ افعال کہ جن کے ذریعے سے کبر ظاہر ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تکبر۔ تو فرمایا کہ جیسے کہ اس آیت میں بھی خداوند کریم نے کیا فرمایا کہ ان فی صدورہم، ان کے دلوں میں نہیں ہے سوائے تکبر کے، یعنی ان میں ایک مذموم صفت پیدا ہو گئی ہے، جس صفت کا نام کیا ہے؟ تکبر۔ انسان کا جو نفس ہے اس میں مختلف استعداد اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور انسان کا نفس پروردگار عالم نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ جس طریقے سے ایک جانور کو سدھارا جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے نفس کو بھی سدھارا جاتا ہے۔ اب چاہے آپ اس کو اچھی عادتوں پر سدھاریں یا بری عادتوں پر سدھاریں، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھلا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو ہمارا شکر گزار بنے یا کفران نعمت کرے۔ تو کہا کہ ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی ایک ان کے نفسوں میں ایک صفت پیدا ہو گئی ہے، ایک صلاحیت پیدا ہو گئی ہے جس کا نام کبر ہے، تکبر ہے، یعنی اپنے آپ کو سپرلیٹو سمجھنا ہر ایک کے مقابل میں، یہاں تک کہ خدا کے مقابل میں بھی اپنے آپ کو کیا سمجھنا؟ بڑا سمجھنا۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، ایسا تکبر اور ایسی بڑائی ان کے دلوں میں ہے کہ جس بڑائی تک یہ پہنچنے والے نہیں ہیں، یعنی کس ہستی کے لیے ممکن ہے کہ خدا کے مقام تک پہنچ جائے؟ کبر کیا ہے؟ تکبر۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ الکبر رداء اللہ، کبر اللہ کی ردا ہے، اللہ کی چادر ہے، پر جو شخص بھی تکبر کرتا ہے گویا وہ اللہ کی چادر میں اللہ سے لڑ رہا ہے۔ کبریائی فقط کس کو زیب دیتی ہے؟ پروردگار عالم کو زیب دیتی ہے کبریائی۔ اب جو شخص بھی تکبر کر رہا ہے گویا وہ خدا کی کبریائی میں لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے۔ تو کہا کہ وما ہم ببالغیہ، یہ کتنا ہی تکبر کیوں نہ اپنے آپ میں پیدا کر لیں لیکن یہ اس بڑائی تک، اس کبریائی تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر، پس اللہ سے پناہ مانگے کہ خداوند کریم سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 146 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض، سورہ اعراف آیت نمبر 146، سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا وإن یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذلک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ میں پھیر دوں گا، سأصرف عن آیاتی، میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس طریقے سے پچھلے درس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ خود انسان کے افعال سبب بنتے ہیں کہ خداوند کریم فرماتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی ایک منزل وہاں پر آتی ہے انسان اس قدر پستی میں گر جاتا ہے کہ پھر خداوند کریم اس کے دل پر کیا کر دیتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے۔ کہ اسی طریقے سے یہ اس قدر پست ہو چکے ہیں اپنے افعال کے سبب، سأصرف عن آیاتی، میں اپنی آیات سے ان کو پھیر دوں گا، یعنی اگر یہ چاہیں گے بھی تو اب میری آیات تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، میری آیت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ سأصرف عن آیاتی، کن لوگوں کو پھیر دوں گا؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو بغیر حق زمین میں تکبر کیے پھرتے ہیں، تکبر کا اظہار کرتے ہیں، تکبرانہ زندگی گزارتے ہیں، میں ان کو اپنی آیات سے کیا کر دوں گا؟ پھیر دوں۔ ان کا تکبر کیا ہے؟ ان یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها، اگر یہ کسی آیت کو دیکھتے ہیں تو اس پر ایمان نہیں لاتے، یعنی واضح دلیل، واضح اور روشن نشانی کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اس پر ایمان نہیں لاتے۔ جیسے کہ سب سے بڑی مثال کون سی ہے؟ ابو جہل کی مثال ہے۔ کہا کہ تم جادوگر ہو، لیکن میں نے سنا ہے کہ تمہارا جادوگروں کا جادو جو ہے وہ آسمان پر نہیں چلتا، تو آسمان پہ کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ابو جہل نے کیا کہا کہ تم اتنے بڑے جادو ہو کہ تمہارا جادو
آسمان پہ بھی چلتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ این یرو کل آیت لا یؤمنوا بہا، کوئی بھی آیت دیکھتے ہیں ایمان نہیں لاتے ہیں. کتنے معجزے اللہ کے رسول نے دکھائے. یہاں تک کہ کہا کہ قریش نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس درخت کو اشارہ کریں یہ ہمارے پاس آ جائے. اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، درخت پاس آ گیا. کہا کہ اچھا آپ دوبارہ اشارہ کریں، یہ دوبارہ واپس چلے جائے. دوبارہ اشارہ کیا، دوبارہ پیچھے چلا گیا. کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ دوبارہ اشارہ کریں، آدھا کھڑا رہے اور آدھا چلے جائے. نہج البلاغہ میں یہ منقول ہے. دوبارہ اشارہ کیا اللہ کے رسول نے، آدھا کھڑا رہا اپنی جگہ پر اور آدھا واپس چلا گیا. یہ یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول وہ کہ جو ان کے سامنے ان کے معاشرے میں ان کے ساتھ پلے بڑھیں لیکن ماننے کو تیار نہیں ہیں. اسی طریقے سے ہاتھوں پر کنکریوں کا تسبیح پڑھنا اور نہ جانے کتنے معجزات ہیں کہ جو اللہ کے رسول سے ظاہر ہوئے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، کوئی بھی آیت کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تکبر ہے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر یہ کوئی رہنمائی کا راستہ دکھلائے ان کو کوئی، یا یہ خود کوئی رہنمائی کا راستہ دیکھیں تو اس راستے کو نہیں اپناتے ہیں، اس راستے کو نہیں اپناتے ہیں. یعنی ایک شخص ہوتا ہے نا، اس نے ٹھان لیے کہ کرنا ہی الٹا کام ہے. ہوتے نا بس مائیں بھی بچوں کو بولتی ہیں، یہ اس نے ٹھان لیے کہ آج سارے کام کیا کرے گا، الٹے کرے گا. تو یہ لوگ انہوں نے ٹھان لیے کہ ہمیں سیدھا چلنا ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے. یعنی آسمان زمین ایک ہو جائیں، آسمان سے جو ہے وہ سونے کی بارش ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جو یہ رسول کہہ رہا ہے ہمیں وہ نہیں ماننا ہے. اِن یروا سبیل الرشد لا یتخذوہ سبیلا، اگر رہنمائی والے راستے کو دیکھتے ہیں تو اس راستے کو نہیں اپناتے ہیں. وَإِن یروا سبیل الغی یتخذوہ سبیلا، اور جب کوئی گمراہی والا راستے دیکھتے ہیں تو فوراً سے اس کو اپنا لیتے ہیں. فوراً سے کیا کرتے ہیں، اپنا لیتے ہیں. یعنی آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، اس نہج پر آ گیا نہیں آ گیا کہ اگر ان کو بھلائی کی باتیں بتلائی جائیں، سمجھائی جائیں، صحیح، کوئی اپنانے کو کوئی دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے. لیکن وہیں پر اگر ایسی باتیں بتلائی جائیں جو بے حیائی پر مبنی ہو تو آپ دیکھیے کہ اس کنٹینٹ کی جو ویورشپ ہے وہ کتنے اس کے ویورز ہوں گے. کہ اگر ان کو بھلائی کا راستہ دکھایا جاتا ہے تو بھلائی کا راستہ اپنانے کو تیار نہیں ہے، اور جیسے ہی کوئی گمراہی کا راستہ ان کو دکھایا جاتا ہے فوراً سے لپک پڑتے ہیں اس طرف. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس وجہ سے کہ یہ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ہماری آیتوں سے کیا ہیں، غافل ہیں. پھر اس کے بعد خداوند کریم سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے کہ الہکم الہ واحد، دیکھو جو تمہارا معبود ہے وہ ایک ہی معبود ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرہ، پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے دل کیا ہیں، ان کے دلوں میں نکارت ہے. یعنی انہوں نے ٹھان لیے کہ ہم نہیں ماننے والے، آپ کچھ بھی کر لیں ہم نہیں مانیں گے. قلوبہم منکرہ وہم مستکبرون، اور اس حالت میں کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، استکبار کرنے والے ہیں. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون وانہ لا یحب المستکبرین، کوئی چارہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم جانتا ہے ہر اس چیز کو جس کو یہ چھپاتے ہیں اور ہر اس چیز کو جس کو یہ علی الاعلان انجام دیتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، کہ خداوند کریم تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. پھر اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 36 سے لے کر 41 تک. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ہماری آیات کے مقابل میں تکبر سے کام لیا. تکبر سے مراد کیا ہے، یہی مراد ہے کہ آیات کو دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ یہ معجزہ ہے، اللہ کی جانب سے آیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. واستکبروا عنہا، ہماری آیات کے مقابل میں تکبر سے کام لیتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ
اصحاب جہنم ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جو لوگ ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور ہماری آیات کے مقابل میں تکبر کرتے ہیں، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ جو لوگ ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور تکبر سے کام لیتے ہیں ہماری آیات کے مقابل میں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ گویا کنایا ہے کہ یہ ہرگز ہرگز رحمت پروردگار عالم میں شامل نہیں ہوں گے۔ ولا يدخلون الجنہ، اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کی جو نوک ہوتی ہے، جو سوراخ ہوتا ہے، اس میں داخل ہو جائے۔ یعنی ایک ضرب المثل ہے، کسی ایک ناممکن کام کے لیے یہ ضرب المثل بولی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا بولا جاتا ہے؟ جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا، ہم کیا بولتے ہیں؟ صحیح، مثلا فلاں کو سمجھانا ایسے جیسے اونٹ کو رکشے، یعنی ناممکن کام ہے، امپاسبل ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ کہا کہ یہ لوگ ہرگز نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ کس میں داخل ہو جائے؟ ہم تو پھر بھی رکشا کہتے ہیں، پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ سوئی کے سوراخ میں، اس میں داخل ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم اسی طریقے سے جو مجرم افراد ہیں ان کو ہم اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں۔ وَلَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غِوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ان کے لیے جہنم میں ہی بچھونا ہوگا اور جہنم ہی ان کا اوڑھنا ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ ہمیشہ جہنم ہی میں، یعنی گویا ان کو اوون میں رکھ دیا ہے۔ اب جب اوون میں رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ چاروں طرف اس کے آگ ہے، گرمائش ہے۔ کہ اسی طریقے سے ہم ان کو ایسی جہنم میں پھینکیں گے کہ ان کے نیچے بھی جہنم اور ان کے اوپر بھی جہنم ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم اسی طریقے سے جو ظالم افراد ہیں ان کو اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں۔ تو یہ تکبر ہے، خدا کے مقابل میں تکبر۔ صحیح ہے، اس کی کئی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں، جیسے فرعون کا قصہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ شعراء میں ذکر کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب خداوند کریم نے جناب موسیٰ کو اور جناب ہارون کو بھیجا فرعون کے پاس، تو فرعون نے ان سے کیا کہا کہ تم دونوں کا خدا کون ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا کہ عالمین کا پروردگار کون ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ پروردگار وہ ہے کہ جو زمینوں کا بھی پروردگار ہے اور آسمان کا بھی پروردگار ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے ان سب کا پروردگار خداوند کریم ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو۔ قال لمن حولہ الا تسمعون الا تستمعون، اب یہ تکبرانہ انداز کو خداوند کریم نے بیان کیا۔ فرعون نے جو اس کے گرد حواری بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ کیا تم سنتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی تکبرانہ انداز میں، لہجے میں تکبر ہے، کیا تم سنتے ہو کہ یہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قال ربکم وربکم ورب آبائکم الاولین، جیسے ہی اس نے اپنے حوارین سے کہا کہ کیا تم سنتے ہو کہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، موسیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی پروردگار ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اس پر فرعون نے اب دوسرا تکبر کیا۔ پہلا تکبر خدا کے مقابل میں، دوسرا تکبر حجت خدا کے مقابل میں، کہا کہ یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے لمجنون، یہ تو مجھے کیا لگتا ہے؟ اعوذ باللہ، دیوانہ لگتا ہے، مجنون ہے۔ قال، حضرت موسیٰ باز نہیں آئے، پہلے کہا کہ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، پھر کہا کہ تمہارا پروردگار ہے، تمہارے آباء و اجداد کا پروردگار ہے، تیسری مرتبہ کہا کہ قال رب المشرق والمغرب، مشرق کا بھی پروردگار ہے اور مغرب کا بھی پروردگار ہے، وما بینہما، اور جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے ان سب کا پروردگار ہے۔ ان کنتم تعقلون، کہ اگر تم کچھ سمجھو۔ قال،
اس پر فرعون نے کہا لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو خدا قرار دیا یا خدا اپنایا تو میں تمہیں قیدیوں میں سے قرار دے دوں گا، یعنی تم سب کو کیا کر لوں گا؟ گرفتار کر لوں گا۔ قال، اس پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں بہت ہی واضح دلیل لے کر آ جاؤں تو کیا پھر بھی تم یہی کام کرو گے؟ یعنی تم جو اڑے ہوئے ہو اس بات کے اوپر کہ کوئی پروردگار نہیں ہے تمہارے علاوہ، اور جو بھی تمہارے علاوہ کسی کو پروردگار اپنائے گا تم اس کو قید میں ڈال دو گے، اگر میں کوئی واضح دلیل پیش کر دوں تو کیا تم پھر بھی اس پر اڑے رہو گے؟ قال فأتی بہ ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا کہ لے آؤ، تم جس دلیل کی بات کر رہے ہو وہ دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ فالقى عصاه فهي ثعبان مبین، پس حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ عصا کیا بن گیا؟ واضح اژدہا بن گیا۔ ثعبان مبین، یہاں پر مبین کی صفت لے کر آئے ہیں، یعنی بالکل واضح، یعنی ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ اژدہا ہے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ اپنے بغل سے یا اپنی جیب سے نکالا تو وہ کیا ہو گیا؟ دیکھنے والوں کے لیے نورانی ہو گیا۔ قال للملأ حوله، اب دیکھیں ساری گفتگو چل رہی ہے اور یہ فرعون، یہ معجزات جو سارے افراد دیکھ رہے ہیں وہ فرعون بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر فرعون نے کہا قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، جو اس کے گرد افراد بیٹھے ہوئے تھے اس کے وزراء وغیرہ ان سے کہا کہ یہ ان هذا لساحر علیم، بے شک یہ جو فرعون ہے یہ کیا ہے؟ بہت ہی جاننے والا جادوگر ہے، یعنی ماسٹر جادوگر ہے کوئی۔ یہ کیا چاہتا ہے؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے اپنے جادو کے ذریعے سے، پس تم کیا حکم کرتے ہو؟ اس پر ان لوگوں نے کہا قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، فرعون کو بھی، حضرت موسیٰ کو بھی اور ان کے بھائی یعنی حضرت ہارون کو بھی، دونوں کے دونوں مدائن کی طرف ان کو آپ نکالیں اور سب کے سب جمع کریں، یاتوک بکل سحار علیم، اور ہم ہر ایک ماسٹر جادوگر کو جمع کریں گے اور پھر ہم مقابلہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہ آیت آگے چلتی ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ تمام کے تمام جادوگروں کو جمع کیا اور جادوگروں نے بھی اپنی ڈیمانڈ رکھ دی۔ کیا ڈیمانڈ رکھی جادوگروں نے؟ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبین، فرعون سے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اجر ہونا چاہیے۔ فرعون نے کیا اجر دیا؟ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، ہاں تمہارے لیے ضرور اجر ہوگا اور تم کیا ہو جاؤ گے؟ میرے مقربین میں، یعنی پوسٹ کا لالچ دیا۔ کس کا لالچ دیا؟ پوسٹ کا، کہ تمہیں فلاں پوسٹ مل جائے گی، جیسے کہ پسر اسد کو کیا لالچ دیا؟ رہ کی حکومت مل جائے گی، تمہیں فلاں مل جائے گا، تمہیں فلاں مل جائے گا، مثال کے طور پر۔ صحیح ہے؟ امام حسن کی زوجہ کو کیا لالچ دیا؟ تمہاری یہ جو ہے وہ یزید سے کیا ہو جائے گی؟ شادی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے عبد الرحمن کو کیا لالچ ملا؟ تام نے کہا کہ اس سے شادی ہوگی۔ یعنی یہ سب کے سب کیا تھے؟ حب دنیا کے مارے ہوئے تھے۔ جو بھی حب دنیا کا مارا ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور لڑکھڑائے گا۔ صحیح؟ خوب کہا کہ صحیح تمہیں اجر ملے گا اور تم کیا ہو جاؤ گے؟ تم میرے مقربین میں ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم جو بھی اپنا جادو پھینکنا چاہتے ہو پھینکو۔ انہوں نے وہ رسیاں پھینکیں جو حضرت موسیٰ کو سانپ کی صورت میں دکھائی دیں۔ اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور اس عصا نے وہ تمام کی تمام رسی کو کیا کر لیا؟ نگل لیا۔ جب یہ معجزہ دیکھا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں چلے گئے۔ کیوں سجدے میں چلے گئے؟ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا جادو بیکار ہے، صحیح ہے۔ یعنی اس سے پہلے فرعون دیکھ چکا ہے لیکن وہ سجدے میں نہیں گرا، لیکن جادوگر سجدے میں گر گئے، اس لیے کہ جادوگر جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے، لہٰذا وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم اپنے عالمین کے پروردگار پر ایمان لائے جو کہ موسیٰ کا بھی پروردگار ہے اور ہارون کا بھی پروردگار ہے۔ قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، اس پر فرعون نے، یہاں پہ اب دیکھیں تکبر بڑھتا جا رہا ہے، یعنی سب کچھ دیکھنے کے باوجود اب تو حضرت موسیٰ جیت چکے ہیں، اب اس کے اوپر تکبرانہ انداز میں کیا کہتا ہے کہ ان جادوگروں سے کہتا ہے کہ کیا تم لوگ میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ کیا تم لوگ
میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ جو موسیٰ ہے یہ تمہارا بڑا استاد لگتا ہے جس نے تم سب کو کیا سکھلایا ہے؟ جادو سکھلایا ہے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لوگے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو برخلاف سم سے کاٹ دوں گا، یعنی سیدھا ہاتھ تو الٹا پاؤں اور الٹا ہاتھ تو سیدھا پاؤں، یہ کاٹ دوں گا اور تم سب کو کہاں چڑھا دوں گا؟ سولی پر چڑھا دوں گا۔ قالوا، لیکن وہ لوگ کیسا ایمان لائے؟ قالوا لا ضیر، کہا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس طریقے سے اصحاب امام حسین نے کیا کہا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر 70 مرتبہ مارا جاؤں اور 70 مرتبہ دوبارہ زندہ کیا جاؤں تب بھی آپ کی نصرت سے ہاتھ، یعنی جب انسان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جب انسان یقین کے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے دنیا ہیچ دکھتی ہے، دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتی۔ قالوا لا ضیر، کہا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انا الی ربنا منقلبون، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو پلٹنے والے ہیں کہاں پر؟ اپنے پروردگار کی جانب۔ یعنی تم چاہے ہمیں چھری سے مارو، چاہے تم نیزے سے مارو، چاہے تم ہمیں جلا دو، ہماری موت یہ ہے کہ ہماری روح کا نکل جانا، جیسے ہی روح نکل گئی، اب چاہے وہ بستر پہ نکلے یا میدان جنگ میں نکلے، یعنی موت تو یہی ہے نا۔ موت کے اسباب مختلف ہوتے ہیں، کسی کا دم گھٹنے سے موت آتی ہے، کسی کے ایکسیڈنٹ سے موت آتی ہے، لیکن اصل موت کیا ہے؟ روح کا نکل جانا، روح نکل گئی، ختم ہو گئی۔ کہا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو اپنے پروردگار کی طرف کیا ہے؟ پلٹنے والے ہیں۔ وَإِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا إِنَّا كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم یہ طمع رکھتے ہیں، ہم یہ لالچ رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہم سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شمار کیے جائیں۔ تو یہ فرعون کا تکبر آپ نے دیکھا جو حجت خدا کے مقابل میں بھی ہے اور پروردگار عالم کے مقابل میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے قارون، ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اس نے ظلم کیا ان کے اوپر۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبہ، ہم نے قارون کو وہ خزانے دیے جس کی چابی بہت سارے بھاری بھرکم لوگ اٹھایا کرتے تھے۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، جب حضرت موسیٰ کی قوم نے قارون سے کہا کہ اتراؤ نہیں، لا تفرح، یہ اترانا بھی تکبر کی ایک قسم ہے۔ اترانا کیا ہے؟ تکبر کی ایک قسم، لیکن تکبر، خود پسندی اور اترانا یہ تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ صحیح، بسا اوقات انسان فقط یہ دیکھے کہ میں سب سے اچھا ہوں، مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ صحیح، اس کو کہا جاتا ہے تکبر۔ خود پسندی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اچھائی ہے وہ مجھ میں پائی جاتی ہے، یعنی تکبر میں دوسروں کی حقارت بھی شامل ہے، خود پسندی میں وہ دوسروں کی حقارت نہیں کر رہا مگر یہ کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ سمجھ رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے خود پسندی۔ اور اترانا ایک تکبرانہ چال ہے، ایک تکبرانہ کیا ہے؟ چال ہے۔ کہا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، تم جو ہے وہ اتراؤ نہیں، خداوند کریم اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کی قوم نے مختلف نصیحتیں کیں کہ وابتغ فیما آتاک اللہ والدار الآخرہ، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے اللہ کا گھر خرید لے، یعنی آخرت کا گھر خرید لے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا نصیب کو نہ بھلا۔ واحسن کما احسن اللہ الیک، اور اسی طریقے سے دوسروں کے ساتھ نیکی کر جس طریقے سے اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کی، یعنی جس طریقے سے تجھے عطا کیا ہے تو دوسروں کو عطا کر۔ ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین، اور زمین میں فساد نہ پھیلا، خداوند کریم فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس پر قارون نے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ تم مجھے دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ مجھے اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ یہ تکبر ہے۔ کیا ہے تکبر؟ بسا اوقات غرور علمی، یعنی جو علماء میں پایا جاتا ہے، علماء سے مراد یعنی طالب علموں میں جو بظاہر اپنے آپ کو دینی طالب علم سمجھتے ہیں، ان میں کیا آتا ہے؟ غرور علمی آ جاتا ہے۔ غرور علمی سبب بنتا ہے کہ انسان علم کے مزید درجات کو طے نہ کر پائے۔
لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے ہر موقع پر انسان متوجہ رہے اور اپنے اندر غرور علمی کو نہ آنے دے۔ غرور علمی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، لہٰذا اگر کوئی جونیئر مجھے کوئی بات سکھلاتا ہے تو میں یہ کہہ کے رد کر دیتا ہوں کہ تمہیں ابھی اس مدرسے میں آئے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے، میں 8 سال سے اس مدرسے میں پڑھ رہی ہوں، تمہیں آئے ہوئے بھی کتنے دن ہوئے؟ 8 دن ہوئے۔ یہ غرور علمی ہے، یعنی اس کی ایک مثال ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو مراجع عظام تھے، آپ دیکھیے کہ آیت اللہ خوئی رحمہ اللہ، ان کا پہلا نظریہ یہ تھا کہ جو کتاب کامل الزیارات ہے اس کی تمام روایت صحیح ہیں، ان کی تمام روایت کیا ہیں؟ ان تمام روایت کی سند صحیح ہے۔ لیکن پھر اس وقت آیت اللہ سستانی جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے بحث و مباحثہ کیا، بحث و مباحثہ کرنے کے بعد ان کو قائل کر لیا کہ نہیں، آپ کا نظریہ صحیح نہیں ہے، اور انہوں نے باقاعدہ پھر اعلان کیا کہ پہلے میرا نظریہ یہ تھا لیکن اب میں قائل ہو چکا ہوں کہ نہیں، اس کی ساری روایت صحیح، سندن اس کی ساری روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ یہ یعنی عالم، اسے کہنا چاہیے عالم ربانی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ اگر وہ کہتے کہ نہیں تم تو شاگرد ہو میرے، تم مجھے سمجھاؤ گے، یعنی میں تمہارا استاد ہوں، تم شاگرد ہو، لیکن اس کے باوجود کہا کہ نہیں، جب دیکھ لیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے تو غرور علمی انسان میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ ایک واقعہ سنتے ہیں اسحاق کندی کا، کون سے امام کے دور میں؟ 11ویں امام کے دور میں۔ کیا کیا اس نے؟ تناقض قرآن پر کتاب لکھنا چاہا، تناقض قرآن۔ تو امام کے پاس اس کا ایک شاگرد آیا، کہا کہ تم کیوں اپنے استاد کو نہیں روکتے ہو؟ تو شاگرد نے کہا کہ ہم شاگرد ہیں، وہ استاد ہے، یعنی ہم میں ایسی جرت نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو کہیں۔ کہا اچھا، جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں تم جا کے وہ صرف سوال اپنے استاد کی خدمت میں پیش کر دینا۔ اس نے کہا صحیح ہے، سوال پیش کر دیا اگلے دن جا کے کہ جو معنی آپ مراد لے رہے ہیں ممکن ہے کہ جو کہنے والا ہے اس کا وہ معنی مراد نہ ہو۔ اسحاق کندی کے بارے میں امام کا جملہ ہے، کہا کہ انہو اذا سمع فہم، جب وہ تم سے یہ بات سن لے گا تو وہ سمجھ لے گا۔ یعنی یہ گویا ایک طریقے سے اسحاق کندی کی تعریف کر رہے ہیں امام، یعنی وہ جو فیلسوف ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، جب اس کو یہ علمی بات سنے گا تو وہ سمجھ لے گا، یعنی اپنے غرور علمی پر قائم نہیں رہے گا۔ اور یہی ہوا، جیسے ہی اس نے کہا کہ سمجھ لیا اور کہا کہ بتاؤ یہ سوال کس نے کیا؟ کہا کہ نہیں، ایسے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا تھا۔ کہا نہیں، لیکن استاد جو ہے وہ شاگردوں کو پہچانتا ہے کہ کتنی صلاحیت ہے۔ کہا تم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تمہارے اندر یہ سوال پیدا ہو۔ پھر کہا کہ میں نے امام حسن عسکری سے کہا کہ تو پھر اس کے بعد اس کا جملہ ہے اسحاق کندی کا کہ یہ چیز خارج نہیں ہو سکتی مگر اسی گھر سے، یعنی یہ علم خارج نہیں ہو سکتا مگر اسی گھر سے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی وہ کتاب کو کیا کیا؟ جلا دیا۔ اگر غرور علمی ہوتا تو کبھی بھی وہ یہ کام نہ کرتا، بلکہ اپنی بات پر کیا رہتا؟ اڑا رہتا۔ تو کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کا سب میرے علم کی بنیاد پر مجھے دیا گیا۔ کون سا علم تھا قارون کے پاس؟ علم کیمیا۔ علم کیمیا کا ماہر تھا، نہ صرف علم کیمیا کا ماہر تھا، سب سے اچھی انداز میں تورات پڑھنے والا تھا، یعنی دینی علم بھی تھا، دنیاوی علم بھی تھا، لیکن کہاں مار کھائی؟ غرور، تکبر نے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس پر پروردگار عالم نے کہا کہ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کئی صدیوں کو یا کئی انسانوں کو ہلاک کر دیا، ایسے انسان جو قارون سے زیادہ جسمانی اعتبار سے قوت رکھتے تھے اور وہ مال اور متاع کے اعتبار سے بھی قارون کے سے زیادہ ان کے پاس مال و متاع موجود تھا۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، پس قارون اپنی قوم پر ظاہر ہوا فی زینتی، اپنے پورے جاؤ حشم کے ساتھ۔ تو یہ واقعہ سب کا سنا ہوا ہے، صرف توجہ دلانا مطلوب ہے کہ جب قارون نے کیا بنائی؟ اپنی جنت بنائی، اور اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے وہ جانے لگا۔ فخرج، ہاں وہ شداد میں بنائی تھی، یہ قارون الگ ہے، شداد الگ ہے۔ بہرحال فخرج علی قومہ فی زینتی، اپنی قوم پر پوری زینت کے ساتھ، پورے جاؤ حشم کے ساتھ
خارج ہوا. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. تو بس وہ لوگ جو دنیا کے طلبگار تھے، جب انہوں نے قارون کا پروٹوکول دیکھا، قارون کا جاؤ حشم دیکھا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کے آگے پیچھے اتنی گاڑیاں چل رہی ہیں، کاش ہمیں بھی ایسی زندگی نصیب ہوتی. ان لوگوں نے بھی یہ کہا کہ کاش ہمیں بھی وہ چیز دی جاتی جو کہ قارون کو دی گئی. یعنی یہ جو سارا مال و متاع و جاؤ حشم ابھی قارون کے پاس ہے، کاش ہمیں بھی دیا جاتا. انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. لیکن وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ تم پر وائے ہو، اللہ کا جو ثواب ہے وہ اس کے لیے ہر اس نعمت سے بہتر ہے جو کہ دنیا میں کسی کو بھی عطا ہوئی، اس شخص کے لیے کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور عمل صالح کو انجام دیا. پھر اس کے بعد آگے خداوند کریم کہتا ہے کہ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں ڈھسا دیا. فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین. نہ تو وہ خود اپنی مدد کرنے والا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی ایک گروہ تھا جو اس کی مدد کرتے. واصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس. وہ لوگ جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی وہ سب کچھ عطا ہوتا کہ جو قارون کو عطا ہوا، وہ آج جب انہوں نے دیکھا کہ قارون دھس چکا ہے زمین میں، اس کا مکان بھی دھس چکا ہے، تو وہ کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے کہ وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. گویا ایسے ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق کو کیا کر دیتا ہے؟ وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. لولا ان من اللہ علینا لخسفنا بنا. اور اگر خدا ہم پر مہربانی نہ کرتا تو ہم بھی کیا ہوتے؟ زمین میں دھس جاتے. یعنی کل تک جو دیکھ رہے تھے کہ ساری کی ساری نعمت قارون کے پاس ہے، آج انہیں اندازہ ہوا کہ اصل نعمت کیا ہے؟ ایمان پروردگار ہے. اگر یہ ایمان پروردگار نہ ہوتا تو جس طریقے سے قارون دھس چکا ہے ہم بھی کیا ہوتے؟ دھس جاتے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو بس اللہ کی معرفت کی راہ میں ایک رکاوٹ کیا ہے؟ تکبر ہے. سب کچھ آ جانے کے بعد، سب کچھ سمجھنے کے باوجود انسان کیا کرے؟ تکبر کا اظہار کرے، وہ بھی کس کے مقابل میں؟ خداوند کریم کے مقابل میں. بس اوقات یہ تکبر خدا کی حجتوں کے مقابل میں ہوتا ہے. جیسے کہ ہر نبی جو بھی انبیاء آئے ان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ ان انتم الا بشر مثلنا. تم کیا ہو؟ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم ہمارے جیسے کیا ہو؟ بشر ہو. قوم عاد، قوم سمود، حضرت نوح اور ان کی طرف، ان سے پہلے ان کے بعد کی طرف جتنے بھی انبیاء آئے، ان کے جو قومیں تھیں انہوں نے ان سے کیا کہا کہ تم نہیں ہو سوائے ہمارے جیسے ایک بشر. جیسے خود رسول خدا کے بارے میں کہا کہ یہ ہماری طرح کا ایک بشر ہے. گویا یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم نبی ہو، تم پر وحی نازل ہوتی، یہ کوئی وحی اور کوئی نبوت وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو یہ حجت خدا کے بارے میں کیا ہے؟ تکبر ہے. اور اس کا اظہار بس اوقات کیا گیا. جیسے کہ جب وہ لٹا ہوا قافلہ آئے یزید کے دربار میں تو یزید نے کیا کہا؟ یا لیت شیخی، کاش وہ میرے شیخ جو کہ بدر میں مارے گئے وہ آج دیکھتے کہ میں نے کس طریقے سے بدر کا بدلہ لیا. یہ حجت خدا کے بارے میں کیا ہے؟ مقابل میں کیا ہے؟ تکبر ہے. حجت خدا کے مقابل میں تکبر کا اظہار کرنا. یا وہ ابن زیاد جو کہ چھڑی مار رہا ہے سید شہداء کے دندان مبارک پر، یا وہ یزید جو کہ چھڑی مار رہا ہے، نہ صرف چھڑی مار رہا ہے بلکہ شراب کا جام ہے جس میں سے ایک گھونٹ پیتا جاتا ہے اور ایک گھونٹ امام حسین کے سر پر گراتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ دیکھا آج میں نے حسین سے کیسا بدلہ لیا. یہ حجت خدا کے مقابل میں کیا ہے؟ تکبر ہے. ایک تکبر یہ ہے کہ حجت خدا کو نہ ماننا، دوسرا تکبر یہ ہے کہ نہ صرف نہ ماننا بلکہ حجت خدا کے ساتھ ظلم کرنا. جو کام طول تاریخ میں اہل بیت اطہار کے ساتھ مسلسل ہوتا رہا. متوکل عباسی نے جب بلایا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو، صلی اللہ علی محمد وعلی محمد، جب مدینہ سے سامرہ بلایا سن 232 یا سن 233 ہجری میں، تو 3 دن تک خان السعالیق میں رکھا. سامرہ میں خان السعالیق میں رکھا. خان کس کو کہتے ہیں؟ خان
وہ کہتے ہیں وہ جگہ جو کہ کوڑا کرکٹ کی جگہ ہوتی ہے. سعالیق جہاں پر جو معاشرے کے پس افراد ہوتے ہیں جن کا کوئی گھر بار نہیں ہوتا, وہ جن جگہوں کو اپنا رہنے کا مسکن بناتے ہیں اس کو خان کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں مثلاً پل کے نیچے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ رہتے ہیں, یا ایسے ہی کسی خرابے میں کچھ لوگ رہتے ہیں, اس کو خان کہا جاتا ہے. تو 3 دن تک امام کی تحقیر کی خاطر امام کو کہاں رکھا؟ خان السعالیق میں رکھا. یا مثال کے طور پر جب شام پہنچا تو 72 گھنٹے تک قافلے کو کھڑا رکھا کہ ابھی دربار کی سجاوٹ پوری نہیں ہوئی, مکمل نہیں ہوئی ہے. یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو کہ حجت خدا کے مقابل میں کیا ہیں؟ تکبر کے والے کام ہیں. نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, الحمدللہ الذی لبس العز والکبریاء واختارہما لنفسہ دون خلقہ. حمد ہے, تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے عزت کا لباس اوڑھا, کبریائی کی چادر اوڑھی, اور اس عزت اور کبریائی کو اس نے اپنے لیے پسند کیا, اپنی مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی پسند نہیں کیا. تکبر کو پروردگار عالم نے اپنی مخلوق میں حتیٰ اپنے اولیاء کے لیے بھی پسند نہیں کیا کہ وہ کسی کے سامنے کیا کریں؟ اظہار تکبر کریں. لہٰذا وہ واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ چھٹے امام کے دور میں جب ایک چھٹے امام نے روایت نقل کی کافی میں کہ ایک عورت نے جب دیکھا رسول خدا کہ پہاڑ کی گھاٹی میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں, تو اس عورت نے کیا کہا کہ آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسا کوئی غلام بیٹھتا ہے, اور ایسے کھانا کھا رہے ہیں جیسے کوئی غلام کھانا کھاتا ہے. اس کے جواب میں رسول خدا نے کیا کہا؟ ای عبد اعبد منی, بھلا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی خدا کا غلام ہو سکتا ہے؟ تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, نہ ہی اللہ کے اولیاء کو پسند ہے. حتیٰ کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ برحق ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکبر کا اظہار نہیں کیا, تکبر کا اظہار نہیں کیا. وجعلہ ماحما وحرما علی غیرہ, پروردگار عالم نے اس کبریا کو اور اس عزت کو یعنی تکبر کو پروردگار عالم نے دوسروں پر حرام قرار دے دیا, یعنی اپنی مخلوق پر اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کے پر حرام قرار دے دیا. جیسے کہ شیطان نے کیا کیا؟ حجت خدا کے مقابل میں تکبر کیا. سب کے سب سجدے میں گر گئے, ابا واستکبر وکان من الکافرین. شیطان نے منع کیا, نہ صرف یہ کہ منع کیا, واستکبر, اور تکبر کیا. شیطان کا تکبر کیا تھا کہ خلقتنی من طین, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, آدم سے بہتر ہوں. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے اور اس کو مٹی سے خلق کیا ہے. یہی تکبر تھا کہ جس کی وجہ سے شیطان راندہ درکار ہو گیا. واصطفاہما لجلالہ, پروردگار عالم نے ان دونوں صفات کو اپنے جلال کے لیے چن لیا. وجعل اللعنۃ علی من نازعہ فیہما من عبادہ, پروردگار عالم نے لعنت کو قرار دیا اپنے بندوں میں سے جو بھی اللہ کے بندوں میں سے پروردگار سے لڑے اللہ کی کبریائی میں اور اللہ کی عزت میں, تکبر میں. ثم اختبر بذلک ملائکۃ المقربین, پھر پروردگار عالم نے اسی کبریائی کے ذریعے سے اپنے مقرب ملائکہ کا امتحان لیا. لیمیز المتواضعین منہم من المستکبرین, تاکہ ملائکہ میں سے جو متواضع افراد ہیں وہ جدا ہو جائیں تکبر کرنے والوں میں سے. یعنی وہی جو قرآن مجید میں واقعہ نقل ہوا حضرت آدم کا. فقال, پس پروردگار عالم نے فرمایا کہ انی خالق بشرا من طین, میں مٹی سے ایک بشر خلق کرنے والا ہوں. فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی, پس جب میں اس کو برابر کر لوں اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں. فقعوا لہ ساجدین, تو تم سب کے سب کیا کرنا؟ سجدے میں گر جانا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, تمام کے تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے الا ابلیس, ابلیس نہیں گرے. واعترضتہ الحمیہ, کیا چیز سبب بنی کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا؟ تکبر, حمیہ, تعصب, حمیت, یہ چیز سبب بنی کہ ابلیس نے تکبر سے کام لیا اور سجدہ نہیں کیا. فافتخر علی آدم بخلقہ, پس اس نے فخر کیا آدم پر اپنی خلقت کے ذریعے سے. وتعصب علیہ لاصلہ فعدو اللہ امام المتعصبین وسلف المستکبرین. الا ترون کیف صغرہ اللہ بتکبر, کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ پروردگار عالم نے شیطان کو اس کے تکبر کی وجہ سے کیسا حقارت سے راندہ درکار کیا.
یعنی کس طریقے سے جب اس نے تکبر کیا تو اتنے سالوں کی عبادت پروردگار عالم نے سب کے سب کیا کی؟ بیکار کر دی سب کے سب۔ نہ صرف یہ کہ سالوں کی عبادت بیکار ہو گئی بلکہ جو مقربین میں سے تھا اب کس میں سے ہو گیا؟ مبعدین میں سے ہو گیا، مطرودین میں سے ہو گیا، راندہ درگار میں سے ہو گیا۔ وَبَزَعُ اللَّهُ بِطَرَفُّهِ، اور خداوند کریم نے اس کو کس طریقے سے پست کیا، فَجَعَلَهُ فِي الدُّنْيَا مَدْحُورًا وَعَدَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ سَعِيرًا، پس پروردگار عالم نے اس کو دنیا میں بھی لعنت شدہ قرار دیا اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ کیا قرار دیا؟ جہنم کا قرار دیا۔ فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ بِإِبْلِيسَ، پس جو اللہ نے ابلیس کے ساتھ کیا اس سے کیا لو؟ عبرت لو۔ اذ احبط عملہ الطویل وجہدہ الجہید، کیونکہ پروردگار عالم نے اس کے طولانی عمل کو باطل کر دیا۔ یعنی کوئی شخص، بسا اوقات ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں، ایک ہوتا ہے غرور علمی اور ایک ہوتا ہے غرور عملی۔ غرور عملی کیا ہوتا ہے؟ کہ میری تو کوئی نماز شب قضا نہیں ہوتی، میری تو نماز شب قضا نہیں ہوتی ہے، فجر کی بات تو دور کی بات۔ یعنی جب انسان اپنے اعمال پر ناز کرنے لگے، جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں سب سے اچھا باقی سب برے، یہ غرور عملی ہے۔ یہ شیطان کے مختلف حربے ہیں، شیطان کی کیا ہیں؟ مختلف حربے ہیں۔ پہلے تو آپ کو نماز پڑھنا ہی نہیں دیتا، اور جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوسرے طریقے سے آتا ہے، کہا کہ تم سے اچھی نماز تو کسی نے پڑھی نہیں ہے، تم سے اچھا تو کوئی عبادت گزار ہے نہیں، تم سے اچھا تو شب زندہ دار کوئی بھی نہیں ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ بس شیطان سے عبرت لو کہ کیسے اللہ نے اس کی طویل عبادت کو کیا کیا؟ ضائع کر دیا۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ میری 10 سال سے نماز شب قضا نہیں ہوئی، 25 سالوں میں میری کوئی نماز شب قضا نہیں ہے۔ جیسے معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل کو انجام دینا مشکل ہے لیکن عمل کو خالص رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ عمل کو خالص رکھنا، ایک عمل آپ نے انجام دیا اور وہ خالص طور پر اللہ کی بارگاہ میں لکھا رہے نامہ اعمال میں۔ بہت سے لوگ یہاں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں تو مثال کے طور پر 25 سال سے امام حسین کی زیارت پہ جا رہا ہوں، 50,000 زیارتیں میری مکمل ہو گئی ہیں ماشاءاللہ سے، ہر سال 40 پہ جاتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا والے آپ کو ظاہر سمجھیں لیکن آخرت میں ظاہر امام حسین کی لسٹ میں آپ کا نام نہ ہو۔ صحیح؟ تو کہا کہ بس ابلیس سے عبرت لو کہ اللہ نے اس کے طویل عمل کو کیسے ضائع کر دیا۔ وجہدہ الطویل، اور وہ جو ایک طولانی اس نے مشقت کی تھی۔ ابلیس کیا تھا؟ جنوں میں سے تھا، پھر اس نے عبادت کی تو اللہ نے اس کو مقرب فرشتوں میں قرار دیا۔ وَكَانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهَ 6,000 سَنَةٍ، خود مولا فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ کی کتنی عبادت کی؟ 6,000 سال عبادت کی۔ کتنی کی؟ 6,000 سال اللہ کی عبادت کی۔ پھر خود مولا فرماتے ہیں کہ لا یدرا امن سنی الدنیا ام من سنی الآخرہ، معلوم نہیں ہے کہ یہ 6,000 سال دنیاوی 6,000 سال ہے یا اخروی 6,000 سال ہے۔ یہاں کا ایک دن دنیا کے کتنے سال کے برابر ہے؟ 50,000 کے سال۔ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ عن کبر ساعت واحدۃ، یہ سب کچھ کتنی دیر میں برباد ہوا؟ شیطان کی 6,000 کی سال کی عبادت کتنی دیر میں برباد ہو گئی؟ ایک وقت کے تکبر میں، ایک وقت کے تکبر میں شیطان کی پوری عبادت کیا ہو گئی؟ خاک ہو گئی۔ کہا کہ بس شیطان سے کیا لو؟ عبرت لو۔ فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی اللہ بمثل معصیتہ، پس ابلیس کے بعد کون ہے کہ جو ابلیس کی جیسی معصیت انجام دے اور پھر کہے کہ نہیں مجھ تک کوئی عذاب نہیں پہنچنے والا ہے۔ ابلیس کو اللہ نے نہیں چھوڑا تو ہمیں اللہ کیوں چھوڑے گا؟ کلا ما کان اللہ سبحانہ لیدخل الجنۃ بشرا بامر اخرج به منها ملکا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی بندے کو جنت میں داخل کرے ایک ایسے کام کی وجہ سے کہ جس کام کی وجہ سے اللہ نے کسی کو جنت سے نکال دیا۔ یعنی ابلیس کو جنت سے نکال دیا کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے، اور تمہیں جنت میں داخل کرے کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔ کہ میں تو مثال کے طور پر سید ہوں، میں آل رسول میں سے ہوں، میں جو بھی کروں کوئی مسئلے کی بات نہیں، میں نماز پڑھوں نہیں پڑھوں، میں روزہ رکھوں نہیں رکھوں، میں کس میں سے ہوں؟ آل رسول میں سے ہوں، میں سید ہوں، باقی سب میری کیا ہے؟ رعایا ہیں، میں بادشاہ، باقی سب کیا ہے؟ یہ تکبر ہے۔
یعنی یہ تکبر کی بہت مختلف اقسام ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج اور پائی جاتی ہیں، اور شعوری اور لاشعوری طور پر ہم ان کو انجام دے رہے ہوتے ہیں اور اپنا رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ جس تکبر کی وجہ سے اللہ نے ابلیس کو خارج کر دیا، اسی تکبر کی وجہ سے تمہیں کیا کرے؟ داخل کر دے۔ ان حکمہ فی اہل السماء و اہل الارض لواحد، خدا کا حکم جو ہے وہ دنیا والوں کے لیے اور آسمان والوں کے لیے اور زمین والوں کے لیے ایک ہی ہے۔ وما بین اللہ و بین احد من خلقہ حواد فی اباحۃ حمن حرمہ اللہ علی العالمین، اور خداوند کریم کے درمیان اور اللہ کی مخلوق کے درمیان کوئی ایسی چھٹی اور کوئی ایسی معذرت، کوئی ایسی رخصت نہیں ہے کہ خداوند کریم ایک کے لیے حلال قرار دے اور دوسرے کے لیے کیا قرار دے؟ حرام کر دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ تیسری رکاوٹ۔ چوتھی جو رکاوٹ ہے جو خداوند کریم کی معرفت میں حائل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ جہالت۔ کیا ہے؟ جہالت۔ جہالت سبب بنتی ہے کہ انسان اللہ کو نہیں پہچانتا ہے، یہ نہیں پہچاننا چاہتا ہے، یہ اپنے اسی دین پر قائم رہتا ہے جہالت کی وجہ سے، جو گمراہی والا دین ہے اسی دین پر قائم رہتا ہے۔ کس وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے۔ جیسے مثال کے طور پر بزرگوں کو بتایا جائے کہ نہیں آپ غسل ایسے نہیں ایسے کر لیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ایسے ہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کب سے ایسی کرتے، ہمارے باپ دادا بھی ایسی کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو کیا ان کے بھی سب کے غسل باطل ہیں؟ اب کو سمجھایا جائے کہ وضو ایسے نہیں ایسے کریں، کہ نہیں ہم تو ایسے ہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دو چیزیں اس میں جمع ہو گئی ہیں، بلکہ تین چیزیں جمع ہو گئی ہیں، ایک تکبر، ایک جہالت، اور ایک تعصب۔ تعصب جو ابھی آئے گا انشاءاللہ آنے والے درسوں میں۔ تعصب بھی ایک سبب بنتا ہے کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتا ہے یا اللہ کی معرفت کے تحت عمل انجام نہیں دے پاتا ہے۔ خداوند کریم فرماتا ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت نمبر 101، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب بھی ہمارا کوئی رسول، جب بھی اللہ کی جانب سے کوئی رسول ان کے پاس آتا ہے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، جو کچھ کتابیں ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر توریت، زبور، انجیل میں جو کچھ احکامات آئے، ان کے بعد جو بھی نبی آیا وہ ان کی کیا کرنے والا ہے؟ تصدیق کرنے والا۔ جب بھی رسول آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو کتاب عطا کی گئی ان میں سے ایک گروہ اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی کتاب کو کیا کرتا ہے؟ پس پش ڈال دیتا ہے۔ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون، ایسے پس پش ڈالتا ہے جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی ایک جہالت کی ایک قسم ہے، جہالت کی ایک قسم ہے کہ جس کی وجہ سے انسان رسولوں کا انکار کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 میں پروردگار عالم شاہ فرماتا ہے کہ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، جو لوگ نہیں جانتے ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کیوں کر خدا ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا؟ خدا ہم سے، یعنی اس نے نبی کیوں رکھے ہوئے ہیں، اس نے رسول کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ وہ پروردگار عالم قادر ہے، ہر ایک کے جو ہے وہ مثال کے طور پر کان میں آ کے کہے کہ اٹھ جاؤ صبح کی نماز پڑھو، پھر ہر ایک کے کان میں آ کے کہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، ظہر کی نماز پڑھو، 4 رکعت پڑھنی ہے، 3 رکعت پڑھنی ہے، جو بھی ہے۔ تو خداوند کریم خود ہم سے گفتگو کیوں نہیں کرتا؟ اتنا مشکل رستہ کیوں اپنایا ہے کہ پہلے جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں، پھر وہ وحی ایک بندے پر آتی ہے، پھر وہ بندہ ہم سب کو بتاتا ہے؟ اس سے بہتر یہ نہیں کہ خدا ہم سب سے براہ راست کیا کرے؟ گفتگو کرے۔ لولا یکلمنا اللہ، یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ قال الذین لا یعلمون، جن کے پاس علم نہیں ہے، جو جاہل افراد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے خود گفتگو کیوں نہیں کرتا؟ او تأتینا آیہ، یا معجزے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو ہی چنا ہوا ہے، ہمیں کوئی معجزہ دے دے، ہم اشارہ کریں مثال کے طور پر پوری یہ بلڈنگ سونے کی ہو جائے، ہم اشارہ کریں گاڑی حاضر ہو جائے مثال کے طور پر، کوئی بھی ہم اشارہ کریں اور وہ کام ہو جائے۔ تو یہ معجزات جو اللہ نے اپنے رسولوں کو دیے ہمیں کیوں نہیں دے دیے؟ ہمیں بھی دے دیے ہوتے۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جو لوگ ان سے پہلے والے تھے ان کی بھی ڈیمانڈ یہی تھی۔ ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟
ان کی ڈیمانڈیں بھی یہی تھیں. یہاں تک کہ قریش نے رسول خدا سے کیا مطالبہ کیا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ سامنے جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا کا پورا سونے کا بنا دیں ہمارے لیے. جب آپ سونے کا بنا دیں گے تو ہم کیا کر لیں گے؟ ایمان لے آئیں گے. اگر بالفرض بنا دیتے تو کیا ہوتا؟ انسان کی خواہش رکتی نہیں ہے. آج پہاڑ کا سونے کو بنا دیں, کل کچھ اور کہتے ہیں کہ یہ چیز سونے کی بنا دیں, فلاں چیز کر دیں. صحیح. تو کہا کہ جو لوگ ان سے پہلے والے تھے وہ بھی اسی طریقے کی ان کی ڈیمانڈ تھی. تشابہت قلوبہم, اور ان کے قول ایک دوسرے سے شباہت رکھتے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, جبکہ ہم نے اپنی آیات کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے. کن کے لیے؟ لقوم یوقنون, اس قوم کے لیے جو کہ یقین رکھنے والی. سورہ مبارکہ توبہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم. اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کسے کہتے ہیں؟ دیہاتی کو کہتے ہیں. دیہاتی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اعراب, دیہاتی. تفقہوا فی الحلال والحرام الا وانتم اعراب, حلال اور حرام کو سمجھو ورنہ تم کیا ہو؟ دیہاتی ہو. کہا کہ یہ جو اعراب ہیں, جی بدو بھی کہلاتے ہیں. اعراب جو ہیں وہ کفر اور نفاق میں بہت زیادہ شدید ہیں. لہذا آپ دیکھیں گے فقہ کے باب میں جہاں پر پیش نمازی کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں کچھ لوگوں کے لیے پیش امام بننا افضل ہے. مثال کے طور پر اگر ایک سید ہے اور ایک غیر سید ہے, دونوں متدین ہیں, دونوں کا علم برابر ہے, ہر چیز میں برابر ہے, تو سید کو فضیلت دی جائے گی کہ وہ پیش نمازی کرے. اسی طریقے سے اگر سب چیزیں برابر ہوں لیکن ایک دیہات کا رہنے والا اور ایک شہر کا رہنے والا ہو تو شہر والے کو فضیلت دی جائے گی کہ وہ امام جماعت کرائے. درست ہے. الاعراب اشد کفرا و نفاقا, دیہاتی جو ہوتے ہیں وہ, قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں, یہ اپنا اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں. دیہاتی افراد جو ہوتے ہیں وہ کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہوتے ہیں. واجدر, اور زیادہ سزاوار ہوتے ہیں کہ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ, وہ اس بات کے زیادہ سزاوار ہیں کہ وہ نہ جانیں اس چیز کو کہ جو اللہ نے اپنے رسول پر حدود کو نازل کیا ہے, یعنی جو شریعت کو نازل کیا ہے وہ نہ جانیں, کیونکہ وہ دیہات میں رہتے ہیں. دیہات میں رہنے والا اگر وہ جاہل ہے تو وہ زیادہ سزاوار ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ وسائل موجود نہیں ہیں. واللہ علیم حکیم, جبکہ خداوند کریم کیا ہے؟ علیم بھی اور حکیم بھی ہے. یہاں پر یعنی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعراب کیوں زیادہ کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے. علم نہیں ہے, لہذا علم کرنا ہونا یعنی جہالت سبب بنتی ہے کہ انسان کفر اختیار کرے, اور نہ صرف کفر اختیار کرے بلکہ کفر میں کیا ہو جائے؟ شدید ہو جائے. سورہ نمل کی آیت نمبر 61 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا االہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون. بھلا وہ ہستی کہ جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا, جائے سکونت بنایا, وجعل خلالها انہارا, اور زمین کے درمیان اس نے نہروں کو قرار دیا, وجعل لها رواسي, اور زمین کے لیے میخیں گاڑی. میخیں کیا ہے زمین کی؟ پہاڑ. رواسی جمع ہے, رواسی کا مطلب کیلیں, یہاں پر کیلوں سے مراد کیا ہے؟ پہاڑ. وجعل بین البحرین حاجزا, اور دو سمندروں کے درمیان اس نے ایک حاجز, ایک حائل, ایک رکاوٹ کو قرار دیا. پھر یہ ساری باتیں کرنے کے بعد خداوند کریم کہتا ہے کہ الہ مع اللہ, کیا اب بھی تمہیں اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ دکھائی دیتا ہے؟ یعنی کہنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا تو اس کی بھی زمین ہوتی, اس کی بھی نہریں ہوتی, اور اس کے بھی کیا ہوتے؟ پہاڑ ہوتے. لیکن یہاں پورا ایک نظام چل رہا ہے, کوئی دو نظام موجود نہیں ہے. الہ مع اللہ, کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ بھی ہے. بل اکثرهم لا يعلمون, بلکہ ان کی اکثریت کیا ہے؟ نہیں جانتی ہے. یعنی جہالت ہے کہ جو سبب بن رہی ہے کہ یہ اللہ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں.
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال کو کھول کھول کے واضح طور پر بیان کیا، اور اگر آپ ان کے لیے کوئی بھی ایک نشانی لے کر آئیں تو یہ ضرور بضرور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کیا اٹھیں گے کہ ان انتم الا مبطلون، تم سوائے باطل افراد کے اور کچھ نہیں ہو. کذالک، خدا نے کریم فرماتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ کی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی یہ کہتے ہیں کہ تم باطل ہو، ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طریقے سے اللہ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیے جو نہیں جانتے ہیں، یعنی جو جاہل ہیں ان کو اللہ نے کیا کیا، مہر لگا دی. نہ صرف یہ کہ جاہل ہیں، یہ شخص، یہ افراد جہل مرکب کا شکار ہیں. جہل سے بدتر کیا ہے، جہل مرکب ہے. جہالت سے بدتر کیا ہے، جہل مرکب. جہل مرکب کسے کہتے ہیں؟ ایک وہ کہ جو شخص نہیں جانتا، اور ایک وہ کہ جو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، اس کو کہتے ہیں جہل مرکب. جب انسان جو ہے وہ اپنا علاج کب کراتا ہے؟ جب مجھے پتہ چلا کہ میں مریض ہوں. لیکن اگر میں کہوں نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھ میں کوئی مرض نہیں ہے، تو میں جاؤں گا کبھی ڈاکٹر کے پاس؟ نہیں جاؤں گا. اور نتیجے میں کیا ہوگا، وہ مرض بڑھتا جائے گا، بڑھتے جائے گا، میری بیماری مزید بڑھتی جائے گی، شفا نہیں ملے گی. تو جو جہل مرکب کے افراد ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، حالانکہ انہیں کچھ بھی نہیں پتہ ہے. تو فرماتا ہے کہ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طریقے سے اللہ نے طبع کہتے ہیں چھاپنے کو، طبعات اس پہ بھی لکھا ہوا، کتابوں پہ لکھا ہوتا ہے طبعات، صحیح، ہاں طبعات، توئے بے عین، توئے بے الف عین تے، طبعات. طبعات یعنی چھپائی. ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے کیا، نشر لکھا ہوتا ہے ہمارے یہاں، اشاعت لکھا ہوتا ہے ہمارے یہاں. طبع کے معنی ہوتے ہیں چھپنے کے، یعنی پرنٹ جو آپ نکالتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے، طبعات کہا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز چھپ جانا. اسی طریقے سے اللہ نے چھاپ دیا، یعنی چھاپ دیے سے مراد کیا ہے، یعنی مہر لگا دی ان کے دلوں پر کہ جو نہیں جانتے. سورہ دخان میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمانوں کو اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہیں ان کو خلق نہیں کیا کھیلتے کودتے ہوئے. کھیلتے کودتے ہوئے ہم نے ان کو خلق نہیں کیا. الا بالحق وما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان دونوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ حق کے ساتھ. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی ہے. حضرت عیسیٰ کو کتنے معجزے عطا ہوئے تھے؟ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو کتنے معجزے عطا ہوئے؟ زندہ کر دیتے اندھوں کو، ید بیضا حضرت موسیٰ کا تھا. حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیتے، اور اندھے ہوتے تھے ان کو اندھوں کو، صحیح ہے، اور حضرت موسیٰ والا ہاں زندہ کر دیتے، سب زندہ ہو گئے، صحیح ہے. اور ایک اور معجزہ تھا حضرت عیسیٰ کا. ایک اور معجزہ کیا تھا؟ وہ جانتے تھے کہ تم سب کیا کھا کر آئے ہو اور گھروں میں کیا رکھا ہے تمہارے، یہ سب جانتے تھے. کتنے سارے معجزہ دیا حضرت عیسیٰ کو کہ مردے کو زندہ کرنا، پیدائشی کوڑ کے مرض کو صحیح کرنا، برس کے مریض کو صحیح کرنا، صحیح ہے، مردے کو کیا بولتے ہیں پرندے بنانا، مٹی سے پرندے کو، زندہ پرندے کو بنانا. اتنے سارے معجزات حضرت عیسیٰ کو عطا ہوئے. اب سنیے کہ حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ دعویت المرضى فشفیتهم باذن اللہ، میں نے مریضوں کا علاج کیا تو بس میں نے ان کو شفا دی، کس کے اذن سے؟ وابرأت الاکمہ والابرص، پیدائشی کوڑ کے مریض کو اور اندھے پن کے مریض کو میں نے کیا کیا؟ شفا دی باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. وعالجت الموتى، اور مردوں کو کیا کیا؟ زندہ کیا. فاحییتہم باذن اللہ، پس ان کو زندہ کیا اللہ کے اذن سے. وعالجت الاحمق فلم اقدر، لیکن ان سارے معجزوں کے بعد
میں نے احمق اور جاہل شخص کا معالجہ کرنا شروع کیا، فلم اقدر، لیکن میں اس پر قادر نہیں ہوا. یعنی اتنے سارے معجزے ملنے کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں جاہل کو صحیح کرنے پر قادر نہیں ہوا. فلم اقدر علی اصلاحی، پس میں قادر نہیں ہوا کہ میں اس کو کیا کروں، اس کی اصلاح کروں. فقیل یا روح اللہ وما الاحمق، پوچھا گیا کہ یا روح اللہ احمق سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ قال المعجب برأیہ ونفسہ، جو اپنی رائے کو اور اپنے نفس کو پسند کرے، یعنی خود پسندی کا شکار ہو. الذی یری الفضل کلہ لہ لا علیہ، جو یہ دیکھے کہ تمام کی تمام فضیلت میرے لیے، مجھ پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا، میں سب پر فضیلت رکھتا ہوں، مجھ پر کوئی فضیلت. وَيُوجِبُ الْحَقَّ كُلَّهُ لِنَفْسِهِ وَلَا يُوجِبُ عَلَيْهِ حَقًّا، اپنے نفس کے لیے سارے حق کو ثابت کرے لیکن دوسروں کے لیے کسی حق کا قائل نہ ہو. جیسے بلڈنگ کے رہنے والے کیا کرتے ہیں، یہ سارے حق ہمارے ہیں لیکن ہم پر کسی کا حق نہیں ہے. فَذَلِكَ الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا حِيلَةَ فِي مَدَاوَتِهِ، یہ وہ احمق ہے کہ جس کے علاج کا جس کے لیے میرے پاس کوئی علاج. حضرت عیسیٰ جیسے شخص کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کے لیے میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. جو پیدائشی نابینا کو بینا کرنے والے ہیں، پیدائشی کوڑ کے مریض کو صحیح کرنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احمق شخص ہے، جو جاہل شخص ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہاں پر احمق اور جاہل سے مراد یہ کہ جو اپنی جہالت میں حد سے زیادہ گزر چکا ہو، یعنی جہل مرکب کا شکار ہو چکا ہو، اس شخص کے لیے کوئی علاج نہیں ہے. شمعون کہتا ہے کہ اللہ کے رسول سے کہ اخبرنی عن اعلام الجاہل، مجھے خبر دیجئے، بس یہ آخری روایت ہے اور آپ کی زحمت تمام. مجھے خبر دیجئے کہ جاہل شخص کی نشانیاں کیا ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فقال رسول اللہ ان صحبتہ عناکا، جاہل شخص کی علامت یہ ہے کہ اگر تم اس سے دوستی اختیار کرتے ہو تو تمہیں تھکا دے گا، یعنی اتنی تمہیں اذیت دے گا کہ تم کیا ہو جاؤ گے، تھک جاؤ گے. وَإِنْ اعْتَزَلْتَهُ شَتَمَكَ، اور تم اگر اس سے کنارہ کشی اختیار کرو کہ بھائی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو تمہیں دشنام دے گا، تمہیں برا بھلا کہے گا. وَإِنْ أَعْطَاكَ مَنَّ عَلَيْكَ، اگر تمہیں کچھ عطا کرے گا تو تم پر کیا کرے گا، احسان جتلائے گا. وَإِنْ أَعْطَيْتَهُ كَفَرَكَ، اگر تم اسے کوئی عطا کرو تو کیا کرے گا، کفران نعمت کرے گا، تمہارا شکر ادا نہیں کرے گا. وَإِنْ أَسْرَرْتَ إِلَيْهِ خَانَكَ، اگر کوئی راز کی بات بتاؤ تو خیانت کرے گا. وَإِنْ أَسَرَّ إِلَيْكَ اتَّهَمَكَ، اور اگر کوئی راز کی بات تمہیں بتائے گا تو تمہیں کیا کرے گا، تہمت لگائے گا تمہارے اوپر کہ تم نے میرے راز کو فاش کر دیا. وَإِنْ اسْتَغْنَى بَطَرَ، اور جب مال و دولت آ جائے گا تو اترانے لگے گا. وَكَانَ فَضًّا غَلِيظًا، اور اس کا جو رویہ ہو جائے گا وہ بہت ہی سخت اور شدید ہو جائے گا. وَإِنْ افْتَقَرَ جَحَدَ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر مال و دولت اس کے پاس سے چلا جائے تو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے گا. وَإِنْ فَرِحَ أَسْرَفَ وَطَغَى، اور اگر خوش ہوگا تو خوشی میں کیا کرے گا، اسراف کرے گا. جاہل شخص کی علامت کیا ہے، خوشی ہوگی تو کیا کرے گا، اسراف کرے گا. شادیوں میں کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں، خوشی میں کیا کرتے ہیں، اسراف ہے. وَطَغَى، اسراف کرے گا اور طغیانی دکھائے گا. طغیانی سے مراد یہ نہیں، اللہ کی حدود کو پار کرے گا. وَإِنْ حَزِنَ آیَسَ، جب کوئی مصیبت اس تک پہنچے گی تو مایوس ہو جائے گا، فوراً سے اللہ کی ذات سے مایوس ہو جائے گا. وَإِنْ ضَحِكَ فَحِقَ، جب ہنسے گا تو پورا منہ بھر کے ہنسے گا، یعنی قہقہا لگا کے زور سے ٹھٹا مار کے ہنسے گا. وَإِنْ بَكَى خَارَ، اور اگر روئے گا تو جانوروں کی طرح روئے گا. یہ کس کی نشانی ہے، جاہل کی. یقع فی الابرار، نیک افرادوں کے کردار میں نکتہ چینی کرے گا. ولا يحب اللہ ولا يراقبه، نہ اللہ کو پسند کرے گا، نہ اللہ کی رعایت کرے گا. ولا يستحی من اللہ، نہ اللہ سے اس کو حیا آئے گی. ولا يذکرہ، اللہ کا ذکر نہیں کرے گا. ان ارضیتہ مدحک، اگر تم اس کو راضی کر دو گے تو تمہاری مدح سرائی کرے گا. وقال فیک من الحسنۃ ما لیس فیک، اگر تم نے کوئی اس کے ساتھ کوئی اچھائی کی تو تمہارے تعریفوں کے پل باندھے گا، یعنی تمہاری وہ تعریفیں کرے گا جو تم میں موجود نہیں ہے. فیک الحسنہ، میں وہ نیکی ہے ما لیس فیک، یعنی کہے گا کہ تم میں فلاں نیکی پائی جاتی ہے جبکہ وہ نیکی تم میں نہیں پائی جاتی. وَإِنْ سَخِطَ عَلَيْكَ ذَهَبَتْ مِدْحَتُهُ، اور جب تم سے ناراض ہو جائے تو کیا کرے گا، الٹا کام کرے گا. تمہاری اچھائیاں ہیں وہ بھی کیا کرے گا، نہیں یہ نہیں پائی جاتی ان میں، ایسے نہیں ہے. وَقَعَ فِيكَ مِنَ السُّوءِ مَا لَيْسَ فِيكَ، تم میں
وہ برائی تمہاری طرف منسوب کرے گا جو تم میں نہیں پائی جاتی. فہذا مجرى الجاہل، پس یہ جاہل کی کیا ہے طور طریقے ہیں. توف العقول کی یہ روایت ہے اللہ کے رسول سے. اور شمعون نے پوچھا تھا کہ جاہل کی نشانیاں بنائیں. خداوند کریم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح طریقے سے پروردگار عالم کی اور دین حق کی معرفت نصیب فرما، اور اس معرفت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور معرفت کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہو رہی ہیں ان رکاوٹوں کو ہم سے دور فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.